ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب ذوالجلال کا فضل ہے، کرم ہے، اس نے آج کا دن جمعۃ المبارک دیکھنا ہمیں نصیب فرمائے، اور اس نعمت پر بھی اس کا کروڑا احسان اور شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں آج کا دن سیکھنے سمجھنے کی غرض اور نیت سے مسجد میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آج کے دن کی بالخصوص جو آج کا موضوع ہے اس کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع تاج الاولیاء سید الاولیاء تاجدار تصوف و طریقت سیدنا داتا گنج بخش علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کاملہ، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کاملارا رہنما سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ بہت معروف مشہور اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے ہیں، تو یہ بات یاد رکھیں کہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا زمانہ ان سے بھی پہلے کا زمانہ ہے۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیدائش 400 ہجری تقریباً، اور دنیا سے ظاہری مثال 465 ہجری، کم و بیش آج کے ہمارے دور کے مطابق ہجری کے اعتبار سے 1000 سال تقریباً ہونے کو ہے۔ اتنا پرانا سلسلہ، لیکن نام اس سے بھی زیادہ تر و تازہ، کہ آج بھی دنیا آپ کے مزار پر انوار پر جا کر تجلیات برکتوں کو، فیض و برکات کو حاصل کرتی ہے، اور یہی نہیں بلکہ بے شمار محفلوں کو انہی کے نام سے موسوم کرتے ہوئے ان محفلوں کو سجایا جاتا ہے۔ آج 18 صفر المظفر اس اعتبار سے
داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مبارک۔ یقیناً عرس کی معاملات اور عرس کے برکات اتنے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں جب عرس کی محفل ہوتی ہے، صاحب مزار کا ذکر خیر ہوتا ہے تو صاحب مزار کی خاص تجلیات عرس منانے والوں کی طرف منتقل ہوتی ہے، اور عرس منانے والے ان کی خاص تجلیات کو پاتے ہیں۔ اب اصل معاملہ یہ ہے کہ آیا ان بزرگان دین نے وہ کون سے ایسے کام کیے جن کی وجہ سے اتنے سال گزرنے کے بعد بھی ان کا نام تر و تازہ ہے، ان کا نام زندہ ہے، بلکہ زندہ کیا کہا جائے کہ زندوں کو بھی اتنا یاد نہیں کیا جاتا جتنا ان ہستیوں کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو یقیناً ایک بات تو سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی اللہ کی رضا کے مطابق گزاری۔ اب جو شخص اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو مرنے کے بعد پھر اس کے مرضی کے مطابق اسے زندگی عطا کر دی جاتی ہے، اور یہ جیتا جاتا ثبوت ہے اس اعتبار سے۔ اب وہ زندگی وہ ان کے چند معاملات اور چند مراحل، کیونکہ قرآن مجید میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، مل جاؤ۔ مفسرین کرام نے اس کی الگ الگ تفصیل لکھی، یہاں تک لکھا اس سے مراد 3 قسم کے لوگ ہیں جن کے بارے میں میرا رب فرماتا ہے ان کے ساتھ مل جاؤ۔ فرمایا نمبر 1 صحابہ کرام کی جماعت ہے، نمبر 2 اولیاء کاملین کی جماعت ہے، نمبر 3 علماء ربانی جین کی جماعت ہے۔ اب صحابہ کا زمانہ ہم نے نہیں پایا، بڑے بڑے اکابر علماء دین وہ ہم سے آنے سے پہلے رخصت ہوئے، اسی طریقے سے اولیاء کاملین ان میں بہت بڑی تعداد جو ہمارے آنے سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ اب ان کے معاملات جس کے بارے میں رب فرماتا ہے مع الصادقین، سچوں کے ساتھ، تو ان کے ساتھ ہم کیسے شامل حال ہو جائیں جبکہ ہم نے ان کے زمانے کو نہیں پایا؟ تو یاد رکھنا جسمانی طور پر تو ہم ان کے ساتھ نہیں ہو سکتے، لیکن روحانی طور پر ہم ان کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ وہ اس اعتبار سے کہ ان کے جب ایام آئے تو ان میں اِیصال ثواب کیا جائے، ان کی روح خوش ہوگی۔ اسی طریقے سے یہ مقدس ہستیاں جن کی محفلوں کو سجایا جاتا ہے تو یقیناً ان کے نام سے جب ان محفلوں کو سجایا جاتا ہے تو یہ ہستیاں خوش ہوتی ہیں۔ اور باعث بستانی رحمہ اللہ نے تو یہاں تک لکھا کہ ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آتا ہے، کہتا ہے میں اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ بتائیں میں کیا کروں؟ باعث بستانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تو چاہتا ہے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے تو اللہ کے ولیوں سے محبت کر، کیونکہ جب تو اللہ کے ولیوں سے محبت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کے دلوں پر خاص خاص نظر رحمت فرماتا ہے۔ جب اس دل پر تیرا نام لکھا ہوگا تو اس عمل کے صدقے تجھ پر بھی رحمتوں کا نزول ہوگا، اور اس نام کے صدقے اللہ تیری مغفرت فرما دے گا۔ تو اولیاء کاملین سے محبت رکھنا یقیناً یہ مع الصادقین کا معاملہ ہے، جس کے بارے میں میرا رب فرماتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو روحانی اعتبار سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنے بزرگان دین کے نقش قدم پر آ جائے، ان سے محبتوں کو کرنے والا بن جائے، اور انہیں ایصال ثواب کرنے کا ان کے ایام میں بالخصوص یا ان کے مزار پر جا کر وہاں پر ایصال ثواب کیا جائے تاکہ ان کی نگاہ فیض تجلیت حاصل ہو۔ اور یہ آج کا سلسلہ نہیں ہے، اگر اس بارے میں بھی غور و فکر کیا جائے، خود داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی زندگی میں، جیسا کہ آپ نے سنا 400 ہجری کی تو آپ کی پیدائش ہے، تو داتا صاحب علیہ رحمہ خود اپنی زندگی میں، یعنی یہ جب 400 سال کی پیدائش ہے تو اس وقت کا معاملہ ہوا
خود بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انوار پر تشریف فرما ہوا کرتے تھے، اور آپ فرماتے ہیں جب کوئی مسئلہ ہوتا تو میں بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، ان کے وسیلے سے دعا کرتا، میری مشکلات حل ہو جایا کرتی تھی۔ یہ داتا گنج بخش علی حجویری فرما رہے ہیں، یہ چھوٹا نام نہیں، یہ تو بعد کے لوگوں نے بڑے بڑے معاملات اس حوالے سے رکھ دیے، جانا کیسا، مانگنا کیسا، وسیلہ کیسا۔ اب دیکھیں داتا گنج بخش علی حجویری اتنے بڑے بزرگ، اللہ کے اتنے مقدس اور جسے عارف باللہ کہا جائے، اتنی بڑی ہستی، اتنے بڑے ولی کامل، وہ فرما رہے میں بایزید بستامی رحمہ اللہ کے مزار پہ جاتا ہوں۔ اسی طریقے سے آپ کے مزار پر انوار پر خود خواجہ غریب النواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حاضری دی ہے، بڑا مشہور و معروف واقعہ، کیونکہ ایک ولی دوسرے ولی کو پہچانتا ہے۔ آپ یہاں فاتحہ پڑھنے کی غرض سے آئے تھے، لیکن جب آئے نا تو پھر داتا والا ہی بن گئے، پھر چلہ لگا دیا، 40 دن وہاں ٹھہرے رہے، اور آج بھی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار کے قرب جوار میں وہ چلہ گاہ بھی بنی ہوئی ہے کہ خواجہ غریب النواز ہند کے بادشاہ، وہ خود داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انوار پر آئے۔ تو اکابرین بزرگان دین نے یہ تعلیم عطا فرمائی ہے کہ اللہ کے ولیوں کی قربت کو اختیار کرو، ان کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ تمہارے ان دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ یہی بزرگان دین کی تعلیمات رہی۔ اور پھر خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب چلہ مکمل کیا، کیونکہ ایک ولی دوسرے ولی کو پہچانتا ہے، تو سمجھ گئے کہ یہ کوئی معمولی ہستی نہیں بلکہ کیا ہے، فرمایا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، یہ تو عالم میں خزانوں کو لٹانے والے ہیں، بھر بھر کے عطا کرنے والے رب کی عطا سے، اور رب تعالیٰ کا جو نور ہے اس کا مظہر ہے۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارہ پیر کامل کاملارہ رہنما، جو ناقص لوگ ہیں، دنیاوی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، وہ ان کے مزار پر انوار پر حاضر ہوتے ہیں، ان کی تجلیات کو حاصل کرتے ہیں، تو ان کے تو یہ پیر کامل ہے، لیکن جو کامل حضرات ان کے مزار پہ چلا جائے تو ان کو بھی یہ راہ دکھا دیتے ہیں، ان کے لیے بھی رہنمائی فرماتے ہیں۔ یہ کن کی زبان سے یہ شعر نکلا؟ خواجہ غریب النواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہند کے بادشاہ ہیں، ان کی زبان سے یہ لفظ نکلے۔ تو داتا صاحب علیہ رحمہ کا مزار پر انوار آج بھی اپنے چاہنے والوں کو رب کی عطا سے خوب بھر بھر کے عطا فرما رہا ہے، بھر بھر کے عطا کرتا ہے۔ اس مزار کی وہ تجلیات ہیں۔ تو یہ سارے معاملات در حقیقت کس اعتبار سے ہے کہ زندگی رب کی مرضی کے مطابق گزاری ہے۔ کتنی اذیتیں آپ نے اٹھائی دین کی خاطر، کتنی۔ بتایا جاتا ہے 435 ہجری میں آپ لاہور تشریف لائے، سب طرف انگریزی انگریز، یہاں تک کہ کفار مشرک بڑی بڑی تعداد، بہت بڑی، سب طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ اس جگہ پہ بیٹھ کر آپ نے لوگوں کو واضح و نصیحت فرمائی، یہاں کہ تک کہ حاکم لاہور بھی، وہ بھی انگریز تھا، مشرک تھا، حاکم لاہور۔ جب اسے پتہ چلا کہ ایک بزرگ یہاں آئے ہیں اور لوگوں کو واضح و نصیحت فرما رہے ہیں، لوگ ان کے واضح و نصیحت سے، ان کی تبلیغ سے متاثر ہوتے ہوئے اسلام قبول کر رہے ہیں، اب کیا کیا جائے؟ اس نے اپنے لوگوں کو بھیجا، اس بزرگ کو یہاں سے نکالو، یہاں سے بھگایا جائے۔ کچھ لوگ آئے داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار میں، خیمہ بنا ہوا چھوٹا سے آپ کا مختصر سا گھر، اور کہا یہاں سے آپ چلے جائیں۔ داتا صاحب نے فرمایا کیوں جاؤں یہاں سے؟ رب تعالیٰ کے حکم سے یہاں حاضر ہوں اور اسی کے بندوں کو واضح و نصیحت و تبلیغ فرما رہا ہوں، اسی کے بندوں کو اس راہ کا مسافر بنا رہا ہوں، اس در کا اور اس جو اس کی طرف سے عطا کردہ دین ہے اس کی طرف چلا رہا ہوں، میں کیوں یہاں سے جاؤں؟ لیکن وہ نہ مانے، بولے نہیں یہاں سب جائیں، بعض لوگوں کی ضد ہوتی ہے۔ پھر جب آپ ان لوگوں نے بہت کوشش کی داتا صاحب یہاں سے نہ اٹھے، تو اپنے حاکم کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں حضور معاملہ ایسا ہے کہ یہ تو یہاں سے نہیں جا رہے۔ اب وہ غیر مسلم تھا، وہ کہتا ہے
اتنے سارے تم لوگ گئے، ایک بزرگ کو نہ اٹھا سکے، جاؤ ان کے خیمے کو جلا دو۔ اب یہاں بولا خیمے کو جلا دو، وہ وہاں پہنچتے خیمے جلانے کی کوشش کرتے ہیں، داتا صاحب ان کو دیکھ رہے ہیں۔ رب کا اتنا فضل ہوا، اتنا کرم ہوا، کیونکہ رب کی عطا سے تشریف فرما ہے، کیسا ممکن تھا کہ یہ نقصان اٹھاتے، لہذا داتا صاحب ان کو دیکھ رہے ہیں، انہوں نے بڑی کوشش کی خیمے میں آگ نہ لگی، لیکن معاملہ برعکس ہو گیا۔ وہ غیر مسلم جو حاکم لاہور تھا، جس نے ان سپاہیوں کو بھیجا تھا داتا صاحب کے خیمے کو جلانے کے لیے، اس کے خود بنگلے میں، اس کے خود محل میں آگ لگ گئی۔ لوگوں نے چیخو پکار شور شروع کر دیا کہ بادشاہ کے محل میں آگ لگ گئی۔ حاکم وقت جو غیر مسلم تھا بہت پریشان ہوا، یہ کیا ہوا؟ بجھانے کی کوشش کر نہیں بجھ رہی، سمجھ آ گئی، فوراً سمجھ آ گئی کہ میں نے جن سپاہیوں کو وہاں بھیجا کہ وہاں پر اس بزرگ کے خیمے کو آگ لگائے، وہ نہ لگا سکے، لیکن خود بخود یہاں پر آگ لگ گئی، لگتا ہے اس بزرگ کی وجہ سے ہوا ہے۔ لہٰذا حاکم لاہور جو غیر مسلم تھا وہ دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں میں گر پڑا۔ وہ کہنے لگا حضور دعا کر دیجئے، یہ کیا ہوا؟ آپ نے یہ کیا کر دیا کہ وہاں پر آگ لگ گئی، اب میرے گھر پر آگ نہیں بجھ رہی، کچھ کرم فرمائیے۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ اولیاء کاملین بزرگان دین بڑے صبر کرنے والے ہوتے ہیں، بہت زیادہ، دل ان کا بڑا وسیع ہوتا ہے، لوگوں کو خوب معاف فرماتے ہیں۔ آپ نے دعا کی، جیسے دعا کا اثر ہوا فوراً وہاں سے لوگ دوڑتے ہوئے آئے کہ بادشاہ حاکم لاہور جو غیر مسلم تھا ان کو بتانے لگے کہ آپ کے محل میں جو آگ بھڑک رہی تھی وہ آگ بجھ چکی ہے۔ اب یہ سمجھ گئے کہ یہ بزرگ بہت بڑی کوئی ہستی ہے، فوراً سے ان کی سمجھ میں آئی، اور پھر حاکم وقت لاہور کا اس وقت جو غیر مسلم تھا وہ کہنے لگا حضور میرے بنگلے کی آگ کو تو بجھا دی ہے، اب اس کلیجے کی آگ کو بھی بجھا دیں، اس دل میں جو آگ جل رہی ہے اسے بھی بجھائیے، یعنی کلمہ پڑھائیے اور مجھے مسلمان بنا دیجیے۔ یہ کلمہ پڑھایا گیا اور اس وقت وہ حاکم لاہور جو غیر مسلم تھا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو یہ آپ کی سیرت مبارکہ ہے کہ اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے کتنے لوگوں کو صحیح راہ پر لائے۔ ایک موقع تھا کیونکہ آپ نے اپنی زندگی میں ہمیشہ گنجا ہونا پسند کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو ادا کرتے ہوئے گنجا رہتے تھے، بال نہیں تھا آپ کے سر میں۔ اب کشتی میں سوار ہیں، بہت سارے مریدین آپ کے ساتھ ہیں، سامنے سے کوئی کشتی گزرتی ہے جس میں اوباش قسم کے نوجوان ہیں، شرارتی قسم کے۔ انہوں نے کیا کیا کہ وہ کھجور کھا رہے تھے، اس کی گٹلی جب دیکھا کہ ایک بزرگ ہے جو گنجے ہیں ان کے سر پہ ماری۔ مریدوں نے دیکھا چونکہ کشتی دوسری ہے، یہاں کشتی الگ ہے، فاصلہ ہے، تو آپ کے چاہنے والے بہت غصہ ہو گئے اور کہنے لگے، ایک مرید تو ایسا بھی تھا جس نے دادا صاحب سے کبھی کوئی سوال ہی نہیں کیا تھا، اب وہ کہنے لگا حضور کبھی سوال نہیں کیا، زندگی میں پہلی مرتبہ آپ سے کچھ مانگ رہا ہوں، عطا کر دیں۔ اور یہ کیا مانگنا تھا؟ وہ مرید کہنے لگا حضور میری چاہت و تمنا یہ ہے کہ جنہوں نے آپ سے بدتمیزی کی آپ ان کے لیے دعائے شر کر دیں، بدعا فرما دیں کہ ابھی ابھی کشتی غرق ہو جائے، سارے ڈوب جائیں۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے اس مرید کی بات کو نہ مانا، اس نے بہت ضد کی، تو داتا صاحب علیہ رحمٰن نے ہاتھ کو اٹھایا، مریدوں نے بھی ہاتھ کو اٹھایا، چلو دعا میں شامل ہو جائے، لیکن معاملہ برعکس تھا۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس سے ہاتھ کو اٹھایا، اب دیکھو ایذا دیا گیا نا، تکلیف دی گئی۔ آج ہمیں کوئی تکلیف دیتا ہے ہماری زبان فوراً چلنا شروع ہو جاتی ہے، اس کا ایسا ہو، اس کا ویسا ہو، فلاں فلاں فلاں، لیکن بزرگان دین کی کیا تعلیمات ہیں؟ ایسے ہی دن کا نام اتنا روشن نہیں ہوا، زندگی ایسی گزاری جو اصل زندگی گزارنے کا حق ہے۔ اب کیا ہوا کہ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور دعا کی، اے اللہ یہ نوجوان ہیں جس طریقے سے مسکرا رہے ہیں، مولا آخرت میں بھی تو انہیں اسی طرح مسکراتا ہوا رکھا۔ دعا دے دی، بدعا کی جگہ، دعا شر کی جگہ دعا سے نواز دیا کہ اللہ جس طرح یہاں مسکرا رہے مولا آخرت میں بھی تو ان کے ساتھ ایسا ہی فرما، خوب مسکراتے رہے جس طریقے سے یہاں مسکرا رہے ہیں۔ اب مریدوں نے دھاڑے مار مار کے رونا شروع کر دیا کہ یہ کیا ہوا، ہم نے آپ سے دعائے شر کا کہا تھا، آپ نے دعائے خیر کر دی، ان کو دعاؤں سے نواز دیا۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، کیا میں اپنے نبی کی سنت کو زندہ نہ کروں؟ کیا میں حضور کی سنت پر عمل نہ کروں؟ اس عمل کی وجہ سے کیا حضور کی سنت چھوڑ دوں؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملات دیکھ لو،
کہ احد کے مقام پر جب آپ کا دانت مبارک شہید کیا گیا، اس موقع پر بھی پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کفار و مشرکین کو بدعا نہیں دی، دعائے شر نہ دی، بلکہ کیا دعا کی؟ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، کہ اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے کیونکہ یہ نہیں جانتی۔ اس وقت بھی حضور نے دعائیں عطا کی کہ اللہ انہیں ہدایت دے دے۔ تو میں تو اپنے نبی کی سنت کو زندہ کر رہا ہوں کہ میں انہیں بھی اس طریقے سے دعا عطا کر رہا ہوں۔ ابھی دعا کا کیا اثر ہوا؟ کشتی آگے کنارے تک پہنچی، وہ اوباش نوجوان کی کشتی تھی، وہ پہلے اس جگہ پر پہنچے ہوئے تھے۔ جیسے داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ زمین پر تشریف فرما ہوئے، وہ بھی کشتی سے اترتے فوراً داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں میں حاضر ہو گئے، آپ کے قدموں کو پکڑ لیا اور معافی تلافی کرنے لگے۔ وہ کہنے لگے حضور معاف فرما دے، آپ بزرگ ہیں، ہم نے آپ سے بدتمیزی کی۔ اب دیکھیں دعاؤں کا اثر، صبر کا فائدہ، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لیکن بندہ صبر کر کے تو دیکھے، آپ سمجھتے ہم صبر کریں ہمیں اسی وقت رزلٹ مل جائے، نتیجہ اسی وقت مل جائے، یہ دنیاوی اعتبار سے بھی نہیں ہوتا۔ بندہ پیپر دیتا ہے 2-4 مہینے انتظار کرتا ہے رزلٹ کے لیے، تو اللہ جب فرما رہا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، حقیقتاً وہ ساتھ ہے، لیکن بندہ کچھ انتظار کر لے، انتظار کرے گا، ساتھ تو رب ہے، اب اس کے ثمرات، اس کے فوائد، اس کی برکتیں آنے والے وقتوں میں ملیں گی۔ لیکن فی الوقت کیا ہے کہ بندہ تھوڑا صبر کر لے۔ اب کنارے پر آنا ہی تھا، وہ قدموں میں آ گئے، کس نے ان کو قدموں میں لایا؟ اب اس موقع پر اگر دعائیں شر دے دی جاتی تو کیا یہ معاملات ہوتے؟ اللہ کے ولیوں کی جو نگاہیں بہت اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، وہ اپنے چاہنے والوں کو تو دعائیں عطا کرتے ہیں، لیکن مخالفین کو بھی دعاؤں سے نوازتے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ جب ہدایت ہوگی تو یہ ہوں گے نا صحیح، تو اگر ہدایت انہیں عطا فرما دے گا یہ صحیح راہ پر آ جائیں گے، تو یہ ان کے لیے بھی دعائیں جو دشمن ہیں۔ اب وہ قدموں میں گرے، اس کے بعد کہنے لگے حضور ہمیں بھی اپنے ساتھ رکھ لیں۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ایک شرط پہ رکھوں گا، مدرسے آنا ہوگا، تمہیں کچھ پڑھنا ہوگا، تو تمہاری معافی بھی قبول ہے، تمہاری توبہ بھی قبول ہے، اور تمہیں ساتھ رکھنے کی اجازت بھی عطا کرتا ہوں۔ انہوں نے اس بات کو قبول کیا۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ جو اوباش قسم کے نوجوان تھے، جو راہ سے بھٹکے ہوئے تھے، انہیں وقت کا عالم دین بنا دیا۔ اس وقت کے جتنے تھے سارے کے سارے بڑے عالم بن گئے۔ تو یہ ان کی شان ہے کہ اللہ والوں کی نگاہیں میں بڑی برکتیں ہیں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدل جاتی تقدیر ہے۔ تو آج ہم نے اگر ان کے اس جسمانی اعتبار سے ان کے ساتھ رہنے کا ہمیں موقع نہ ملا، لیکن ایصال ثواب کی صورت تو ہے، اور آج عرس کا موقع ہے، آج عرس کا دن ہے، 2-3 دن تک آپ کا عرس جاری و ساری رہے گا۔ تو یہ ہے کہ ہمیں کوشش کریں گھر میں جو کچھ بنایا جائے، جب ہم کھانا کھانے بیٹھے تو 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اللہ رب العزت کے ولی کامل داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ کو علیہ کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ بزرگان دین نے لکھا اس حوالے سے، یہاں تک آیا امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، یہ شافعی بزرگ ہے، بہت مشہور ہستی ہے، انہوں نے بستان العارفین میں لکھا کہ ایک شخص تھا، وہ کتاب پڑھ رہا تھا، کتاب پڑھتے پڑھتے، اب دیکھیں نا کتاب ہوتی ہے نا، ہم تو صرف کتاب پڑھنے والے ہیں، لیکن اصلاً یہ ہے کہ کتاب پڑھنے والے جب کتاب پڑھتے ہیں تو صاحب کتاب کے فیض و برکات سے بھی مالا مال ہوتے ہیں۔ تو بستان العارفین میں لکھا کہ وہ شخص ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اچانک سے اس کی آنکھ لگ گئی، سو گیا، اس سونے میں ہی اس پر غسل لازم ہو گیا۔ تو وہ بزرگ جنہوں نے کتاب لکھی تھی، صاحب کتاب خود تشریف فرما ہوتے ہیں، ان کا انگوٹھا ہلاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ کتاب بن کر ہاتھ دور کر اور پہلے غسل کر پھر کتاب پڑھ۔ اس آنکھ کھلتے دیکھتے یہ کیا ہو گیا، معاملہ ایسا ہی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ صاحب کتاب جب اس کی کتاب کو پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو اس کی برکتیں بھی شامل حال ہوتی ہیں، اگرچہ وہ ہمیں نظر نہیں آتی، ہمیں دکھائی نہیں دیتی، لیکن اصلاً صاحب کتاب کی برکتیں بھی جو ہے وہ شامل حال ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے علماء دین نے لکھا، جب عرس کی محفلوں کو سجایا جاتا ہے تو جو سجانے والا ہوتا ہے صاحب عرس کی خاص نگاہ رحمت، نگاہ فیض اس عرس منانے والے کے اوپر آتی ہے۔ تو آج ہم بزرگان دین کو اگر ایصال ثواب کرتے ہیں
تو یقیناً ان کی تجلیات کو حاصل کرتے ہیں، کیونکہ ہر بندہ ہر مزار پر ان کے عرس کے موقع پر پہنچ جائے یہ ممکن نہیں، لیکن گھر بیٹھے بیٹھے ایصال ثواب کے ذریعے تو بندہ ان کے در پر حاضر ہو سکتا ہے، ایصال ثواب کے ذریعے ان کی روحانیت کو تو حاصل کر سکتا ہے۔ اور یہ تو بیعینی بہت آسان کام ہے کہ بندہ آسانی سے جو ہے اس کام کو حاصل کر لے، لیکن پھر بھی اگر کوئی اس کام سے محروم رہا تو یقیناً انہوں نے ایسے مقدس ایام جو عرس کے تھے اسے آسانی سے ضائع کر دیا۔ البتہ آخری بات، داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو داتا کے پکارا جاتا ہے، یعنی داتا مانا عطا کرنا، اصلاً عطا کرنے والی ذات میرے رب کی ہے، وہ اگر نہ چاہے تو کوئی کسی طریقے سے کسی کو عطا نہیں کر سکتا، حقیقی طور پر عطا کرنے والی ذات رب کی ہے، لیکن اس نے وسیلے بنائے۔ اب دیکھیے اگر ہم دنیا میں آئے، میرا رب چاہتا بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیتا، کن فرماتا فیکون ہو جاتا، لیکن اس نے در حقیقت نظام کائنات سمجھائے کہ ہر چیز کے پیچھے ایک وسیلہ پوشیدہ ہے، اس وسیلے کو ماننے کے بغیر بندہ ادھورا ہے۔ مثال کے طور پر بندہ اپنے آپ کو دیکھ لے، اب اگر داتا حضور کے مزار پر حاضر ہوا، ان کے وسیلے دعا مانگی تو کہنے والے نے کہہ دیا ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، دینے والا وہی ہے، تو بات آپ نے سمجھی نہیں کہ وسیلہ بہت بڑی شے ہے۔ اب جیسے بیان کی ابتدا میں نے عرض کیا کہ داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 400 ہجری پیدائش، 465 ہجری تقریباً آپ کا وصال ہے، اتنے پرانے بزرگ، وہ فرماتے مجھے بھی کوئی مسئلہ اٹک جاتا، اللہ کے ولی کامل وہ فرما دیں تو میں باعث بستانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے در پر حاضر ہوتا، ان کے وسیلے سے دعا کرتا، اللہ تعالیٰ میری مشکل کو حل فرما دیتا۔ اتنی بڑی ہستی، 400 ہجری اور 465 ہجری وصال، ظاہری وصال 1000 برس تقریباً ہونے کو ہے، تو یعنی اس وقت بھی یہ سلسلہ تھا بزرگان دین کے مزار پہ جانے کا اور ان سے فریاد، ان کے وسیلے سے دعا مانگنے کا۔ تو اصلاً یہ ہے کہ عطا کیا جانے والا رب کی طرف سے ہے، جب وہ چاہے گا تو عطا ہوگا، لیکن اس نے اپنے بندوں کو خاص فرمایا ہے کہ ان کے وسیلے سے جب دعا مانگی جاتی ہے تو فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ ہم دنیاوی نظام دیکھ لیں، وزیر اعظم تک پہنچنا ہے تو نیچے والوں سے بات کرنی ہوگی، وزیر اعلیٰ، گورنر، دیگر دنیاوی عہدہ رکھنے والے ہیں جن کا عہدہ خود انہیں نہیں پتہ کب تک ہمارے پاس ہے، لیکن عارضی عہدہ ہے، اس کے لیے بھی آپ اگر ان کے چاہنے والوں سے رابطہ کر کے ان تک پہنچیں گے وہ آپ سے خوش ہوں گے، آپ کو انعام عطا کریں گے، ڈائریکٹ ان تک آپ کی جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو نیچے والوں سے رابطہ کر کے اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی ساری کائنات میں جو اس نے حکم دیا اس کے مطابق جس نے زندگی گزاری تو اللہ ان بندوں سے راضی ہوا۔ اب ایسے بندے جس پر اللہ کی رحمتوں کا چھماچھم نزول ہو رہا ہے، جب ان کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے دعا مستجاب ہو جائے گی، کہ میرا رب دیکھے گا کہ اب اس نے میرے خاص بندے کا وسیلہ میری بارگاہ میں پیش کر دیا ہے، لہٰذا اس خاص بندے کی وجہ سے ہم نے اس کی خطاؤں کو معاف فرمایا۔ اور حدیث میں اس سے بھی ثابت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بروز قیامت کچھ لوگ آئیں گے اور آنے کے بعد جو ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے، میرا رب فرمائے گا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، تم نے نیک اعمال کیے، مجھے راضی کیا، جنت میں جاؤ۔ وہ کہیں گے اے اللہ جب تک تو ان لوگوں کو ہمارے ساتھ نہیں بھیجے گا جنہوں نے ہمارے ساتھ جمعہ ادا کیا، ہمارے ساتھ بیان میں شرکت کرتے تھے، ہمارے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا آنا جانا تھا، اچھی اچھی محفلوں میں وہ بھی ہمارے ساتھ ہوتے تھے، تو انہیں بھیج، ہم بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ میرا رب فرمائے گا وہ جہنمی ہیں، ان کے گناہ بہت زیادہ تھے، نیکیاں کم تھی، جہنم میں جا چکے۔ پھر یہ فریاد کریں گے اللہ تو انہیں بھیجے گا تو ہم جنت میں جائیں گے۔ حضور فرما رہے اس طریقے سے گفتگو ہو رہی ہے ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ میرا رب فرمائے گا جب ان کی اس بات کو سنے گا، فرمایا اذهبوا فاخرجوا منهم من عرفتهم، میرا رب فرمائے گا کہ جاؤ اس جہنم کے دروازے تک پہنچو جن کو تم پہچانتے ہو، جنہوں نے تمہارے ساتھ تمہاری صحبت کو اختیار کیا، ان تمام کو جہنم سے نکالو اور اپنے ساتھ جنت میں داخل کر لو۔ حضور کا فرمان۔ تو نیک لوگوں کی صحبت بڑا اثر کرتی ہے۔ آج ہم نے اولیاء کاملین کو اگر یاد رکھا، اس سال سب کرتے رہیں تو ان کی برکتیں ہمیں آخرت میں بھی نصیب ہوگی۔ اللہ خلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، میرا رب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ زخرف کے اندر 25واں پارہ کہ بڑے بڑے گہرے دوست جو ہوں گے نا آخرت میں ایک دوسرے کو دشمن بن جائیں گے، لیکن فرمایا جو متقین ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، جس طرح دنیا میں ان کی دوستیاں تھی اس سے بھی اعلیٰ ترین دوستیاں میرا رب انہیں آخرت میں عطا فرمائے گا، ان کی دوستیاں ختم نہیں ہوگی۔ تو یہ اولیاء کاملین ہی ہے جن کے ساتھ اگر ہم نے اپنے دل کو جوڑ لیا،
جس طرح انہوں نے زندگی گزاری ہم اس طرح زندگی گزارنے پر آ گئے تو یہ صحبت، یہ دوستی، یہ محبت انشاءاللہ آخرت میں بھی ہمیں کام آئے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بزرگان دین کی خاص تجلیات نگاہ فیض ہمیں عطا فرمائے اور ان کی سیرت کاملہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انوار پر کروڑوں رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے۔ وما